کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ رب العزت نے جڑے معجزہ دی شکل وچ حضور دی شان ودھائی ہے، اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو اختیار کنا دیتا ہے، اس دے اندر اے بھی چیز آ جاندی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے جننے بھی انبیاء کرام آئے نے، خاص بستیاں واسطے، خاص قوم واسطے آئے نے، ایک خاص خطے واسطے آندے سن، انہاں تو باہر اس خطے تو باہر، اس قوم تو باہر انہاں نو تبلیغ کرن دی اجازت نہیں ہوندی سی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انو اللہ رب العزت نے پوری کائنات واسطے نبی بنا کے بھیجا ہے، پوری کائنات واسطے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جڑے لوگ پیدا ہو چکے نے، جڑے پیدا ہون والے نے، جڑے اج دے دور وچ موجود نے، چرند پرند، آسمان، زمین، چند، سورج، ستارے، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دے دائرے دے اندر نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے دے واسطے نبی نے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے فرمایا صفی اللہ کہ تسی اللہ دے چنیدہ ہو، کہ اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات وچوں سب تو پہلے سیدنا آدم علیہ السلام نو چنیا، اس لیے انہوں نے صفی اللہ دا لقب دیتا گیا۔ اے انہوں دا معجزہ بن گیا اور اے انہوں دی شان بھی بن گئی۔ سیدنا نوح علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے نجی اللہ بنایا کہ بھی ساری قوم نو اللہ رب العزت نے غرق کر دیتا، پانی دے اندر ڈبو دیتا، لیکن سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا نوح علیہ السلام تے جڑے لوگ ایمان لان والے سن، ایمان والے سن، انہوں نے اللہ رب العزت نے طوفانی اتنے بڑے طوفان دے وچوں نجات عطا کیتی۔ سیدنا نوح علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے نجی اللہ دا لقب عطا کیتا۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے کلیم اللہ بنایا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت نے کلام کیتا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ براہ راست اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیتا۔ اور ایک بھی اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو معجزہ اور شان عطا کی تھی کہ آپ نو ید بیضا عطا کیتا، ید بیضا دی نعمت بخشی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جد امجد سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام نو، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے اپنا گہرا دوست بنایا اور معجزہ عطا اے کیتا کہ اسی آگ وچ کودیے اساڑا جسم جل بھن جاوے، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت آپ نو آگ وچ سٹا گیا تو اللہ رب العزت نے آگ نو حکم کیتا، فرمایا اے آگ، اے میرا خلیل تیری کول آندا پیا ہے، اس تے نرم ہو جا، اس تے ٹھنڈی ہو جا، اس تے گلو گلزار بن جا۔ حکم ہویا قلنا یا نارو کونی برداً و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے خلیل دے اتے ٹھنڈی ہو جا۔ پتہ کیا چلا؟ جو اللہ دا خلیل بن جاندا ہے، اللہ دا محبوب بن جاندا ہے، اللہ رب العزت دا اطاعت شعار بن جاندا ہے، اللہ رب العزت دے فرامین دے عمل کرن والا بن جاندا ہے، اللہ رب العزت اگ نو بھی حکم دیندا ہے کہ تیرے تے حرام ہے کہ تو اس تے جسم نو جلاویں، کہ اللہ رب العزت دے خلیل تے اللہ رب العزت دے خلیل دے اتے اگ نو حرام کر دیتا۔ اگ نو حکم ہویا کہ اے میرا خلیل ہے تو اے دے جسم نو جلانا تک نہیں، اس دے بال نو جلانا تک نہیں۔ او کفار جڑے خوش ہوندے پے سن کہ بھئی یہ خلیل ابراہیم علیہ السلام نو جس وقت اگ وچ سٹ دیواں گے اور ابراہیم علیہ السلام جل بھج جاون گے، انہاں دا نام و نشان مٹا دیواں گے، لیکن او بعد وچ حیران ہوندے سن کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اگ دے وچ تخت لگا ہویا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اتھے جا کے بہ گئے نے۔